دوستو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کا وہ منظر بے حد دردناک اور روح کو کپا دینے والا تھا۔ چاروں طرف بے گناہوں کا خون بہہ رہا تھا۔ انگریزوں کے ظلم کی انتہا ہو چکی تھی اور بریلی کی گلیاں چیخوں اور آنسوؤں سے بھری تھی۔ اسی خوفناک اور درد بھرے ماحول میں اعلیٰ حضرت کے دادا مفتی رضا علی خان صاحب کا یہ ایمان افروز اور بھاوک کر دینے والا واقعہ پیش آیا۔ سن 1857 میں جب انگریزی فوج نے بریلی پر قبضہ کیا تو انہوں نے قتل عام مچا دیا۔ جلتے ہوئے گھروں کا دھواں آسمان کو چھو رہا تھا اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے معصوم بچوں کو گود میں لیے ننگے پیر جنگلوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری اور بے بسی کا عالم تھا، لیکن اس بھیانک سناٹے اور خوف کے بیچ ایک شخصیت ایسی تھی جسے دنیا کی کسی طاقت کا ڈر نہ تھا۔ مفتی رضا علی خان صاحب اپنے وطن اور اپنی مسجد کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ جب پورا شہر خالی ہو چکا تھا وہ اللہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دن انگریزی فوج کا ایک کرور افسر ہاتھ میں بندوق لیے اور کڑکتی بھونٹوں کی آواز کے ساتھ مسجد رضا میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف ویرانی ہے، لیکن سامنے ایک بزرگ بت بنے بڑے ہی سکون سے مصلی پر بیٹھے ہیں۔ انگریز افسر حیران بھی ہوا اور غصے سے لال ہو کر کڑکتی آواز میں بولا، بوڑھے، پورا شہر خالی ہو گیا، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں؟ تو یہاں اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ اس وقت مفتی رضا علی خان صاحب نے نماز مکمل کی، ذرا بھی وچلت نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی نورانی آنکھیں اٹھائی جن میں انگریزوں کے لیے خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور بڑے ہی درد بھرے لیکن بلند لہجے میں فرمایا، موت کا ایک دن طے ہے، نہ وہ ایک پل پہلے آ سکتی ہے نہ ایک پل بعد۔ جب موت کا مالک میرا اللہ ہے تو میں تم جیسے معمولی انسانوں سے کیوں ڈروں؟ ان کا یہ روحانی رعب اور ایمان کی طاقت دیکھ کر ظالم انگریز افسر اندر سے کانپ گیا اور بنا کچھ کیے پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ انگریز بھلے ہی اس وقت پیچھے ہٹ گئے، لیکن ان کا ظلم کم نہیں ہوا۔ انہوں نے مفتی صاحب کی خانقاہ اور گھر پر حملہ کر دیا۔ برسوں کی محنت سے جمع کی گئی بیش قیمتی کتابیں جلا دی گئی، گھر کا سارا سامان لوٹ لیا گیا اور انہیں بے انتہا مانسک اور شاریرک تکلیفیں دی گئی۔ بڑھاپے کے اس دور میں اپنے وطن کو اجڑتے دیکھنا، مزاروں اور مسجدوں کی بے ادبی سہنا اور اپنوں کو بچھڑتے دیکھنا کسی شہادت سے کم نہیں تھا۔ دیش اور دین پر آئے اس بران سنکٹ کے گہرے صدمے اور انگریزوں کے لگاتار ظلم و ستم کو سہتے ہوئے آخرکار انہوں نے دم توڑ دیا۔ اتہاس گواہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی غلامی سویکار نہیں کی، صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی وطن پرستی اور حق گوئی کے کارن انہیں جو تڑپ اور تکلیفیں دی گئی وہی ان کی شہادت کا سبب بنی۔ ان کے اسی جذبے کی جھلک بعد میں ان کے پوتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے جیون میں بھی دکھی، جنہوں نے کبھی انگریزوں کے سامنے
سر نہیں جھکایا۔